ایک کتاب لکھی گئی، اردو میں بھی ہیں ایسی کتابیں کہ آج کے چیٹنگ کے دور میں کہا جاتا ہے فلاں نے فلاں کا سرقہ کیا ہے، چوری کی ہے اس نے فلاں کی، اور اس کے خیالات کو اپنے نام لگا لیا ہے۔ پیر سید شفیق شاہ صاحب تو استاد ہی انگریزی کے ہیں، سیکٹری ہونا اور محتسب اعلیٰ کے دفتر میں ہونا ہے، یہ تو اضافی چیز ہے۔ ایک کتاب انگریزی میں لکھی گئی کہ باتیں ان کی تائید ہماری، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ افکار ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی سے لیے گئے۔ تو جس کسی سے لیے گئے ہیں، برٹن رسل نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر لوگ علی کو سمجھ جاتے تو پوری کائنات مسلمان ہو جاتی۔ تو اس آدمی نے کچھ ہلکے پھلکے لفظ نہج البلاغہ سے لیے، کچھ حسن بصری کی آراء، کچھ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں بس انہی کو نصیحت بناتا ہوں اور خطبے کو مختصر کر لیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک قول کا خلاصہ اس نے انگریزی میں لکھا، وہ آپ کے نام نصیحت ہے۔ کہتے ہیں who is helping you don't forget them۔ جو لوگ تمہارے مددگار ہوں ان کو کبھی بھولیں نہ۔ یہ بات کس کی ہے؟ ذرا آپ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں۔ معاف کیجئے، حیدر حیدر کہنے سے رافضی نہیں ہوتا بندہ۔ اگر حیدر کہنے سے رافضی ہوتا تو فوج میں بہادری کا نشان حیدر ہے، ہماری ساری فوج تو رافضی ہو گئے، لیکن وہ رافضی نہیں ہے، وہ ساروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ حیدر دراصل دل کا ترانہ ہے، محبت کا ترانہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ who is helping you don't forget them۔ جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں ان کو بلاؤ نہ۔ تو حضرت علی ہمارے ایمان کی مدد کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہمارے ایمان کی مدد کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو قوی کرتے ہیں، ہم اندر سے سٹرانگ ہوتے ہیں، ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو بچے، جو آدمی بھی زندگی میں آپ کے ساتھ احسان کرے، اس اجتماع کا لب لباب ہے، اس کو بھولو نہ۔ اپنے اندر شکر کی اور سپاسگزاری کی عادت پیدا کرو۔ دیکھو، منصب پر ہو کر عاجزی کرنا بڑی بات ہے۔ اب قاسم صاحب جو ہیں، جب چیف جسٹس تھے تو
میرے پاس کئی دفعہ رات کو آ جاتے، دن کو آ جاتے، کہتے ہیں آپ کا اور میرا رشتہ درود کا سانجا۔ یہ جو رشتے، ان کے والد گرامی نے 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پورا کیا۔ بھائی ایسی نسبتیں ڈھونڈو، ایسی محبتیں تلاش کرو۔ معاشرہ بھوکا ہے، سوسائٹی بھوکی ہے، اس کے پیاس بجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ میرے سٹیج پر میں 34 سال سے میاں نواز شریف صاحب کا خطیب ہوں، لیکن میں نے 32 سال کے بعد ان کو بلایا ہے، اور تشریف لائے ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے محبت والے ہیں۔ ساروں کے سامنے میں چھپاتا رہا، وہ بتاتے رہے۔ میں تو حجرے میں جا کے ان سے ملتا تھا، انہوں نے ساری دنیا کے سامنے میرے گھٹنے پکڑ لی کہ ہم سیدوں کے نوکر ہیں۔ جس نبی کی آل پر نماز کے اندر درود پڑھتے ہو، نماز کے باہر نہ بھولو۔ اپنی نمازوں کے اندر جس نبی کی آل کو یاد کرتے ہو، قسم تمہارے ایمان کی، غیرت کی، کبھی ایک اپنی گلیوں میں بھی حیدر حیدر کر دو۔ میں 25 سال میں اہل سنت کی جماعت کا سربراہ رہا ہوں۔ 25 سال۔ اللہ کے فضل میں میرے دور میں کوئی قتل نہیں ہوا ہے۔ ہم نے امن کو عام کرنے کی کوشش کی۔ بچے تم بارود والے نہیں ہو، درود والے۔ کثرت کے ساتھ تم درود شریف پڑھا کرو، عزت ہے۔ یہ دیکھو، یہ شفیق شاہ صاحب ہیں۔ ایک دفعہ فوٹو صحافی کھینچنے کے لیے آیا تو انہوں نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تھا، تو میں نے اس کو آواز دی، وہ یہ ہاتھ ہٹا لیں تو پھر فوٹو لینا۔ تو یہ تو سیکرٹری ہیں ایک منسٹری کے، تو اچھا نہیں لگے گا کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھے ہوں گے، تو تو فوٹو ذرا بعد میں لینا۔ تو انہوں نے دونوں ہاتھوں گھٹنے پہ رکھے اور کہا کہ بچے اب فوٹو لے۔ محبت ایسی خوشبو ہے بچے، وہ کبھی چھپ سکتی ہی نہیں، اور نفرت ایسی چیز ہے کہ جس کو پھینٹی لگے بغیر وہ بچ ہی نہیں سکتی۔ ہیٹ کرنا، نفرت کرنا انتہائی بدترین کام ہے۔ اختصار، میں نماز پڑھ کے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے سحری کو کہ جب تک آخری بندہ مجھے سلام نہیں کرے گا میں اس وقت تک ہاتھ ملاتا ہی رہوں گا، میں نہیں اٹھ کے جاؤں گا۔ آج قاسم صاحب ان بزرگوں سے معافی چاہوں گا کہ میں آپ کے گھر آ کے میں تو بھائی یہ دیکھتا ہی نہیں ہوں، حیدری ملنگ ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بندہ کیا کہے گا۔ یہ قرآن مجید کے نسخے پڑھیں، یہ ان بچوں نے لکھے ہیں، یہ میں نے ان سے لے کے رکھے اس لیے ہیں کہ آپ واپس اس وقت ملیں گے، پہلے ہر بچہ مجھے ملے گا میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں خوش ہوں گا۔ اس نے قرآن لکھا ہے، اس نے قرآن لکھا۔ میں کبھی کبھی خوش طبی کر کے کہتا ہوں تم بھی آپ کاتبین وہی ہوگے، تم قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تم نے۔
معاف کرنا، جو ایک آیت لکھے وہ کاتب وہی ہے جو 6000 اور کچھ آیتیں اپنے ہاتھ سے لکھے. اعزاز نہیں ہے، عزت نہیں ہے. اب جو آدمی سمجھ گیا، جو سمجھ گیا وہ حیدر گیا ہے. دوسری بات بچے، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم فکری لوگ ہیں، ہم آئیڈیالوجی والے ہیں، ہم چھوٹے ہیں. میں طاہر رضا شاہ کے ہاتھ چوم لوں گا، میں قاسم صاحب کے ہاتھ چوم لوں گا. میرے سامنے شفیق شاہ صاحب آئیں گے، بے شک انہوں نے میری بیعت کی ہوئی ہے، لیکن میں ان کے ہاتھ چوم لوں گا. اس لیے کہ پیر مرید ہونا کوئی دنیا میں مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ آخرت والا رانجھا راضی ہو. راضی تو ان کو کرنا ہے ہم نے. دوسرا کال سنیں. Who is loving you? Don't hate them. جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہے اس سے نفرت کبھی نہ کرو. اس جملہ کو پوچھنا ہو تو حضور سے پوچھ. گندے مندے میلے کپڑے پہنے ہوئے رال گر رہی ہے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. حضور کہتے ہیں آ میرے آغوش کرم میں آ جا. خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ گندے مندے ہندو جنجو گلے میں پڑے ہوئے اور بدبو آتی ہے ساتھ ان سے، لیکن خواجہ غریب نواز نے ان کو دل سے لگایا. اب معاف کرنا مجھے، قرآن مجید کی اس آیت سے جو میں نے پڑھی اس سے پہلی یہ ہے کہ اے رسولو کلوا من الطیبات. رسولوں کو کہا گیا کہ پاک چیز کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. رسول تو ہوتا ہی پاک غذا استعمال کرو. تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہمیں تو پاکوں کا انعام لینا چاہیے. اب آپ بتا لو پاک کون ہے؟ اب مجھے تقریر کرنی آ گئی ہے، اس لیے کہ بولتے آپ ہیں تاکہ فتوے مولوی مجھ پر نہ لگائیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. Who is loving you? Don't hate them. جو آدمی آپ سے پیار کرتا ہے اس سے آپ نفرت نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک فاحشہ عورت نے بےہودگی کے ساتھ مذاق کیا کہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ مجھے دیں، میں کھاؤں گی. لیکن our style was different. اس عورت کا سٹائل کچھ اور سا تھا. تو حضور نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں تو کھا. آپ نے کھجور نکال کے دیکھا تو اس کھجور کھانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی میں تھوڑی دیر کے بعد نہا کے آنے والی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا. جو کام دنیا میں محبت اور چاہنا اور لوگوں کو جوڑنا اور لوگوں کو دل سے لگانا کر سکتا ہے، بچے نفرت کرنا، ہیٹ کرنا، لوگوں کو دور کرنا، یہ کام نہیں. تیسرا کال ہے who is believing you, don't cheat them. جو آدمی آپ پر یقین کرتا ہے
اس کو کبھی دھوکہ نہ دیں. دھوکہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. اس کا پنجابی میں معنی ہوگا نالے ماسی ماسی نالے چونیاں چونیاں. ساتھ ماں مانگ بھی کہو ساتھ چونیاں چونیاں بھی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ساتھ کہو آل محمد پر درود بھی اور ساتھ چونیاں بھی کاٹو، چٹکیاں بھی کاٹو. بچے چٹکیاں نہ کاٹو. جو لوگ پل سے رات سے گزرنے کا تمہارا پاسپورٹ ہے ان کے نام کا نعرہ لگاؤ. ریاض حسین یہ زندہ باد نہ کہو، حیدر حیدر کرو. فیض ملک رضوی صاحب بھائی 1.25 لاکھ نہیں 1.25 کروڑ 1.25 ارب. حیدر حیدر. بس اختصار تم سب پنجتنی ہو. بس بغیر کسی لمبی چوڑی بات کرنے کے میں 5 باتیں بتاؤں. مولا پاک کی کامیابی کا راز کہ انسان کن چیزوں سے کامیاب ہو سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. فرسٹ، تھنک بگ. ہمیشہ بڑی سوچ اپنا. تم سمجھے نہیں، میں سمجھانے لگوں. ایک بندہ ذلیل ہے گلی کا، وہ ہر آدمی کی بےزتی کرتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے. اگر وہ کہے کہ میرے نال دوستی لا اور قاسم صاحب مجھے کہیں کہ میرے ساتھ دوستی لگا، کبھی بے وقوفی نہ کرنا، اس گلی والے سے دوستی نہ لگانا. بڑی سوچ اپنانی ہے تو بڑے بندوں کے ساتھ بیٹھو. وہ لوگ آپ میں بگ ویلیوز، آپ کے اندر اس کا تخم بوئیں گے. وہ آپ کو اپنی صحبت سے اچھا بنائیں گے، بیٹر بنائیں گے، آپ لفٹ کریں گے. اب تاری مرضی میں دھیمے لے جیوے. یزید گندگی دا نا ہے، حسین آسمان دے ستارے کو وڈے چاند دا نا ہے. ہوں من دسو نا گندے دا لے سو یا سونے دا لے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، کس کا نام لو. ایک دو مصیبت یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں. لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں. اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے ہیں، برابر نہیں ہوتے ہیں. ماں کبھی بابا جی صاحب خوش رہیں. اصل میں آپ بھی حیدر نہیں کریں گے تو وہ یہودی چڑھے ہوئے ہیں سر پر. مجھے بتائیں یہودی ڈرتے کیسے ہیں؟
ڈرتے کیسے ہیں؟ معاف کریے ذرا چپ ہو. آپ کے دروازے پر آ جائے بھیڑیا آپ کو کھانے پھاڑنے کے لیے تو آپ اس کو کہیں میں اپنے گھر سے ذرا میرے پاس ایک چھوٹی سی, اب میں مرغی کہوں لال چیز کا نام لوں, وہ نکلنے لگی ہے تو یاد رکھنا بھیڑیے مرغی سے نہیں ڈرا کرتے. یہ جو گندے لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ جس سے ڈرتے ہیں اس کے نام کا نعرہ لگاؤ. قاسم صاحب آپ کے ججوں کی فیملی کا ایک جج تھا, نام نہیں لیتا, سید بادشاہ تھا, تو اس کا بھائی جرنیل تھا. تو میں گیا ان کے گھر, یہ سنبریال سے اس طرف ان کا گھر ہے, تو میں ان کے گھر گیا تو جلسہ اسی طرح ہو رہا تھا, تو سارے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگے, ہو مچ کے وہ بھی نعرے لگانے لگے. تو میں نے کہا جنرل صاحب بڑی ریسپیکٹ کرنا تھوڑی, ذرا ایک باری حضور دے نا تے بھی ہاتھ کھڑا کر دیو. وہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں گے, ہم اٹھ کے حیدر حیدر کریں گے. کچھ وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کچھ وجہ ہے, اس حکمت کو سمجھو کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی جا کے کراچی میں کہا نعرہ حیدری. وہ توحید کو بھی مانتے ہیں, وہ رسالت کو بھی مانتے ہیں, لیکن جتھے بچے جڑا نعرہ کام آوے اتھے وہ نعرہ مارو. ڈرانا یہودیاں نو ہوئے, وہ کہتے ہیں خیبر واز دا لاسٹ چانس. وہ خیبر کے دروازے کو توڑنے کو اب بھی یاد کرتے ہیں. تم اب بھی حیدر حیدر نہیں کرو گے؟ اچھا جی, 5 چیزیں یہ ہیں. تھنک بگ, اپنی سوچیں بڑی کرو. ورک ہارڈ, محنت کرو. علی صرف تلوار اور علم کے نام پر نہیں اٹھتے تھے محفل سے. ایک دفعہ ایک بندہ آیا, وہ آ کے کہنے لگا حضور میں کوٹھا چاڑھ رہا ہوں, مکان بنا رہا ہوں, تو میرے پاس مزدور نہیں ہے, میں کس سے مزدوری ساتھ کروں؟ کوئی بندہ ایسا دو جو میرے ساتھ مکان بنوائے, ساتھ پانی مجھے ڈھو کے دے. تو حضور نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کے ساتھ جا کے آج مزدوری کرے اور اس کا مکان بنا کے دے؟ مولا علی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. بیٹھے ڈاکٹر صاحب, یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, یہ جو علی کر رہے ہیں. او بچوں بیٹھو, میرے سونے بچوں بیٹھو. مجھے بگرنا میرے پیر صاحب نے پوچھا تھا پتہ ہے پیر کون ہونا؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتا کیا صفتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں جڑا گڈی چاڑ بھی لے تو جڑا گڈی لا بھی. وہ پیر نہیں ہوتا جو کھڑا کر لے پھر بٹھا لے. پہلے کھڑا ہو کے حیدر حیدر کیا, بیٹھ کے حیدر حیدر کر. چوتھی بات ہے سیٹ گولز آف لائف. اپنی زندگی کے اہداف مقرر کرو. ہم نے یہ کرنا ہے. یہ ویسے ہی نہیں جج بنے, ویسے ہی نہیں یہ سیکٹری بنے, ویسے ہی نہیں. انہیں اپنی زندگی میں اپنا ہدف. تو بچے میری نصیحت یہ ہے تم مرید ہو لیکن اپنے بچوں کے لیے کچھ ہدف بناؤ
کہ اس کو ہم نے پڑھا کے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ زندگی نہ جنریشن کی ضائع کرو، نہ اپنی، نہ اپنے وطن کی۔ ہیلپ کرو لوگوں کی تاکہ اچھے لوگ بنیں۔ ماشاءاللہ یہ سجاد کھڑا ہو، یہ مجھے نظر آیا، یہ تعلیم کے محکمے کا اچھا بندہ ہے۔ اس نے ایک دفعہ میری گاڑی کے آگے لوگوں نے جان بوجھ کے گاڑیاں لگا دی اور کہا ان کا راستہ بند کرو۔ وہ ابھی کہہ رہے تھے فیاض صاحب، تو انہیں بند کی تو اس نے کہا کہ حیدر حیدر اسی پکھیاں تھوڑا ہی کرنے آؤ، کہا حیدر، اور گاڑی اٹھا کر کے ادھر کی اور کہا پیر جی ہون جاؤ، جس کے مرید راستہ بنا لیتے ہیں اس کے پیر راستہ بنا لیتے ہیں۔ معاف کیجیے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بیٹھ سیٹ گولز، زندگی کے اہداف بچوں کو بڑھانا ہے، ان کو لکھانا ہے، تعلیم دینی ہے ان کو، ان میں عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے، ان میں اللہ اللہ کرانی ہے، ان کو خوبصورت انسان بنانا ہے، ان کو اچھا انسان بنانا۔ اس بات پر میں نے کہا تھا، میں تو ان لوگوں کو، راجہ آصف صاحب اس بات کے واقعہ ہیں کہ ان کے سامنے ایک جرنیل نے مجھے دھمکی دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب اساں جیل دے پیچھے بھی پھینک دینے۔ میں نے کہا جنرل صاحب اسی کربلا وچ کٹ بھی جانے، اسی کٹ بھی جانے، آپ سمجھے نہیں ہیں، ہر جگہ انگلی نہیں دی ہوئی، کسی نہ کسی جگہ کوئی کٹنے والی چیز بھی ہونی ہے بچے۔ اچھے بنو، آخری بات میری، بی ٹرو ٹو یور سیلف، بی ٹرو ٹو یور سیلف۔ اپنی ذات کے ساتھ تو سچے ہو، اپنی ذات کے ساتھ تو سچے ہو۔ اس دن میرا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پوری کمپنی ہے اس نے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، نام بھی بتاؤں میں، مبشر نام ہے۔ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ شاہ صاحب جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہوں میں بیچتا بھی نہیں، میں پاؤں میں رکھنے کے لیے آؤں گا، دین کا کام یہ جاری رہے، بچے پڑھتے رہیں۔ میں نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے۔ ماں نے کہا تھا جب تک اپنے جیب میں پیسے ہو مانگنے نہیں۔ شکر الحمدللہ اپنا جیب کبھی خالی نہیں ہویا، چندہ کسی کو منگیا ہی نہیں، کسی سے چندہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے، اللہ کرتا ہے، گزارا چل جاتا ہے۔ بچے اپنی ذات کے ساتھ ٹرو ہو، انصاف کرو۔ اب میں اس پر ہی اکتفا کرتا ہوں، نماز کا وقت ہے۔ دیوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں دعا کریں تاکہ محفل اختتام پذیر کر دی جائے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ایمان اس کو سلامتی عطا فرما، اس روحانی بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، ہم سب کو حضور پاک کی سچی پکی محبت عطا فرما، آپ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرما، آپ کی سنت مطہرات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مدینہ شریف کی بار بار بادب حاضر نصیب فرما، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے بادب ہو کے صلاۃ السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی غیب سے امداد اور مدد عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو رہائی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، ان کی غیب سے امداد فرما، ان کو ہر میدان میں کامیاب فرما، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو محفوظ فرما، ان کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما،
پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ کے علم عرفان میں مزید خیر و برکتیں عطا فرما، آپ کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرما، آپ کا جو مشن ہے اس کو مزید کامیابیاں عطا فرما، جو آپ کی سوچ ہے اس کو مزید ترقیاں عطا فرما، جو فیضان و جاری و ساری فرما، اہل بیت کے صدقے سے اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما، مزید وقت بلند فرما، جتنے علماء اکرام مشائخ عظام آئے ہیں سب کے فیضان میں مزید خیر و برکتیں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اس ادارے سے جتنے لوگ منسلک ہیں سب کی خیر فرما، حاضرین مجلس پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما، دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، وادخلنا جنت المال ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ قاسم بیٹے مہمانوں کو کسی کو لنگر کھائے بغیر نہ جانے دینا۔